اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ سامنے محترم، یہ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ در ہے کہ جو کہ آنے والے سے اس کا مذہب، اس کا رنگ نہیں پوچھتا، بلکہ یہ وہ در ہے کہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، چاہے کوئی بھی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر خلوص دل کے ساتھ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو جائے اور دل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی معرفت اور عقیدت رکھتا ہو اور اللہ کو واسطہ دے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اللہ تعالیٰ اس سائل کی، اس آنے والے کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہیں۔ سامنے محترم، ہماری بہت ساری دعائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے قبولیت کی منزل پر پہنچتی ہیں، اور کچھ مومن و مومنات نے یہ سوال کیا کہ ہماری کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جو کہ قبولیت کی منزل پر نہیں پہنچ پا رہی یا وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سامنے محترم، جہاں پر زندگی گزارنے کے آداب ہیں، جہاں پر عبادت کے آداب ہیں، وہاں پر دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں۔ جی سامنے محترم، ایک مرتبہ ایک شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مولا، جب اللہ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری حاجت کو، تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا، تو میری ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو مولا نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم دعا کے آداب کے بارے میں جانتے ہو؟ سامنے محترم، مولا یہ سوال فقط اسے نہیں کر رہے، بلکہ مولا یہ سوال ہر اس چاہنے والے سے کر رہے ہیں کہ جو مولا کو مانتا ہے۔ وہ شخص ایک مرتبہ گھبرایا اور کہنے لگا، مولا دعا کے آداب؟ تو مولا نے کہا کہ جس طرح زندگی گزارنے کے آداب ہیں، جس طرح عبادت کے آداب ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ اس نے کہا کہ مولا بتائیں دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں؟ تو اس وقت مولا نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اور یہ پیغام ہم تمام پوری امت کے لیے ہے کہ جو خدا سے دعا مانگتی ہے اور جس کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے، یا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی دعا فوراً خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے، تو وہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا دعا کا یہ طریقہ استعمال کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں جلد از جلد قبول کرے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے، یا اگر تمہاری دعا قبول کوئی نہیں ہو پا رہی، تو تم یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس طریقے کے ذریعے تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی بھی دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو اور اس کی واحدانیت کا اقرار کرو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے بعد تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرو اور اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ گناہ یاد کرو دعا مانگنے سے پہلے کہ جو کہ تم نے جانے انجانے میں ادا کیے، اور ان گناہوں پر خدا سے معافی مانگو اور دل میں ندامت کا اظہار کرو۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ چاروں عمل انجام دے لو تو پانچواں عمل یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگو، اور دعا اس انداز سے مانگو کہ وہ دعا کہ جہاں پر تم نے خدا کی توحید کا بھی اقرار کیا، کہ جہاں پر تم نے خدا کی حمد و ثنا بھی کی، تم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا، کہ جہاں پر تم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار بھی کیا، اور جہاں پر تم نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، تو تم جب خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا رکھتے ہو تو خداوند تعالیٰ تمہاری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول فرماتا ہے، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ اس آنے والے سائل نے تو میری واحدانیت کا بھی اقرار کیا، اس آنے والے نے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھا، اس نے تو میری دی ہوئی نعمتوں کا بھی اقرار کیا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا بھی اقرار کیا اور اظہار کیا، تو میں خدا اس کی تمام حاجات کو جلد از جلد اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ جب وہ سائل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارگاہ سے واپس گیا تو اس نے یہی طریقہ اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور وہ اس کی دعا جو کئی برس سے قبول نہیں ہو رہی تھی، جب اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔
سامنے محترم، اب ہمیں بھی اس انداز سے دعا مانگنی ہے کہ ہماری کوئی نئی دعا ہو، ہماری کوئی پرانی دعا ہو، ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا عمل اگر اختیار کریں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو جلد از جلد اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعا کو بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔